گے، اللہ آپ کی دعا کو نہیں لوٹائے گا، اللہ آپ کی دعا کو ریجیکٹ نہیں کرے گا، اللہ آپ کی دعا کو رائے گا نہیں کرے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں 3 دعائیں ایسی ہیں جو ریجیکٹ نہیں ہوتی، 3 دعائیں ایسی ہیں that can not be rejected، جو اللہ تعالیٰ کے رد نہیں ہوتی، ریجیکٹ نہیں ہوتی۔ کون سی 3 دعائیں؟ نمبر 1 دعوت الوالد لولدہ، باپ جب اپنی اولاد کے لیے دعا کرے، کبھی موقع ملے رات میں باپ کے سر پہ تیل رکھ دو، باپ کے پیر کے تلووں پر تھوڑا سا تیل لگا کے مالش کر دو، باپ کو اتنا خوش کر دو کہ محبت اور خوشی میں وہ چند دعائیں دے دے، کیا پتا اس کی دعائیں آپ کی زندگی میں کام آ جائیں۔ باپ اپنے اولاد کے حق میں جو دعا کرے اللہ ضرور قبول کرتا ہے۔ نمبر 2 ودعوت الصائم، روزے دار کی دعا، جب روزہ رکھ کے بندہ دعا کرتا ہے اللہ ضرور اس کی دعا کو سنتا ہے۔ اور نمبر 3 دعوت المسافر، انسان سفر کی حالت میں ہے، پردیس میں ہے، گھر سے دور ہے، سفر کی حالت میں انسان بہت ساری پریشانیوں میں رہتا ہے، سفر میں دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو جلدی قبول کرتا ہے۔ میرے ساتھیوں، رمضان میں کثرت سے دعا کرو، اور خاص طور سے جب افطار کا ٹائم قریب آ جائے، مان لو 5 بجے 5:30 بجے مغرب کی اذان کا ٹائم ہے، آپ 15 منٹ 20 منٹ پہلے گھر میں آ جائیے، وضو کر کے آپ بیٹھ کر کے دیر تک اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، اپنے لیے دعا کیجئے، اپنے بچوں کے لیے کیجئے، اپنی روزی روٹی کے لیے کیجئے، اپنے آپ کو بیماریوں سے بچانے کے لیے کیجئے، اپنی قوم کے حق میں کیجئے، اپنے ملک کے حق میں کیجئے، اپنے اسلامی بھائیوں کے بارے میں کیجئے، جتنی آپ اللہ سے دعا کر سکتے ہیں کیجئے۔ آپ مانگتے مانگتے تھک جائیں گے، اللہ دیتے دیتے نہیں تھکے گا۔ اب 1-2 باتیں اور بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ رمضان کا مہینہ ہمیں اور آپ کو اخلاص بھی سکھاتا ہے۔ روزہ آپ جب رکھتے ہیں، روزہ خالص اللہ کے لیے رکھتے ہیں، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں رکھتے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے، آپ دکھانا بھی چاہیں تو کیا دکھائیں گے بھئی؟ اگر آپ چاہیں آپ کمرے میں بیٹھ کے آرام سے روزہ نہ رکھے، کھاتے پیتے رہیں، اور باہر آ کے بالکل اپنا ہونٹ سکھا کر کے لوگوں کو دکھائیں کہ میں روزے کی حالت میں ہوں۔ روزہ آپ کے اور اللہ کے بیچ کا معاملہ ہے، اسی لیے روزے کا بدلہ کیا ہے کوئی نہیں جانتا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ بندہ میرے لیے اپنا کھانا چھوڑتا ہے، پانی چھوڑتا ہے، شہوت چھوڑتا ہے، میں بندے کو روزے کا بدلہ دوں گا، اور کیا دوں گا میں جانتا ہوں، میں ہی اپنے بندے کو بدلہ دوں گا۔ تو اس لیے روزہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم جو بھی نیکی کریں اخلاص کے ساتھ کریں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ کریں۔ آج تو ہم کسی مدرسے میں چندہ بھی دیتے ہیں، جب تک مائک پر کوئی دیر تک دعا نہ کرے تب تک ہم چندہ نہیں دیتے ہیں۔ ہم جب تک ہمارا نام نہ پکارا جائے ہم مسجد اور مدرسے میں دان تک نہیں دیتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، ضروری نہیں ہے ہر نیکی کو مائک پر اعلان کیا جائے۔ آپ دیکھیں، اب کبھی آپ کو رمضان میں عمرہ کرنے کا موقع ملے، آپ مکہ چلے جائیں، آپ حرم میں دیکھیں، بہت سارے لوگ وہاں پہ کھجور بانٹ رہے ہیں، پانی بانٹ رہے ہیں، بسکٹ کے اور کیک کے پیکٹ بانٹ رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں بانٹ رہے ہیں۔ کوئی نہیں جانتا بانٹنے والا کون ہے۔ لوگ آ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، لوگوں کے روزے کا افطار ہو رہا ہے اسی پیسے سے۔ میرے پیارے ساتھیوں، نیکی ایسی کرو کہ نیکی کر دریا میں ڈال، نیکی کر بھی دیجیے اور کسی کو پتہ بھی نہ چلے۔ رمضان کا روزہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ہم اخلاص کے ساتھ کام کریں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کریں۔ رمضان کا روزہ ہمیں ایک سبق اور بھی دیتا ہے، ہم چاہیں تو اپنی زندگی کو چینج کر سکتے ہیں۔ عام دنوں میں ہم صبح 4 بجے نہیں اٹھتے ہیں مگر رمضان میں اٹھتے ہیں۔ عام دنوں میں دوپہر کا کھانا کھاتے ہیں مگر رمضان میں نہیں کھاتے ہیں۔ عام دنوں میں صبح 10 بجے ناشتہ کرتے ہیں، رمضان میں نہیں کرتے ہیں۔ کھانے کا ٹائم چینج، سونے کا ٹائم چینج، اٹھنے کا ٹائم چینج۔ جب یہ سارے چینجز آ سکتے ہیں تو اے بیڑی پینے والوں، اے سگریٹ پینے والوں، اے شراب کے نشے میں دھت رہنے والوں، اے کسی گندی اور ناپاک عادت میں مبتلا رہنے والوں، جب تم یہ کہتے ہو کہ مجھ کو اس چیز کی لت لگ گئی، مجھ کو اس چیز کی عادت ہے، میں اس چیز کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں، تو تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اگر ایک مہینہ تم کھانے کا، سونے کا، اٹھنے کا، بیٹھنے کا شیڈیول چینج کر سکتے ہو تو رمضان یہ سبق دے رہا ہے کہ اپنے آپ کو بھی تم چینج کر سکتے ہو۔ تم چاہو تو کیوں نہیں اپنے آپ کو بدل سکتے ہو۔ شاعر کہتا ہے کہ
کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ رمضان یہ سبق دے رہا ہے کہ اے مسلمانوں، تم چاہو تو اپنے آپ کو چینج کر سکتے ہو۔ رمضان کا یہ مبارک مہینہ میرے پیارے ساتھیوں ہمیں اور آپ کو ایک سبق اور بھی دیتا ہے۔ رمضان کے اس مبارک مہینے میں جب ہم اور آپ روزہ رکھتے ہیں، روزے کی حالت میں ہم کھانا پہ پانی چھوڑ دیتے ہیں، بیوی کو چھوڑ دیتے ہیں، حلال چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ رمضان یہ سبق بھی دیتا ہے کہ اے اللہ والو، جب تم اللہ کے حکم پر حلال چھوڑ سکتے ہو تو حرام کیوں نہیں چھوڑ سکتے ہو؟ جب نبی کے صحابہ نے نبی کے ایک حکم پر شراب کو اپنے گھروں سے نکال کے پھینک دیا تو اے مسلمان، جب تیرے رب کا قرآن کہتا ہے کہ سود حرام ہے تو سود کو کیوں نہیں چھوڑ سکتا؟ جب تیرے رب کا قرآن کہتا ہے زنا کے قریب نہ جا تو زنا کو کیوں نہیں چھوڑ سکتا؟ جب تیرے رب کا قرآن کہتا ہے کہ شراب ناپاک چیز ہے تو شراب کو کیوں نہیں چھوڑ سکتا؟ اگر تو ایک مہینے کے لیے 14 گھنٹے کھانا چھوڑ سکتا ہے، پانی چھوڑ سکتا ہے، حلال چیزیں چھوڑ سکتا ہے تو میرے بندو تم حرام چیزیں کیوں نہیں چھوڑ سکتے ہو؟ رمضان ہمیں اور آپ کو یہ سبق بھی دیتا ہے۔ اور آخری بات یہ کہوں گا میرے ساتھیوں کہ صحابہ کرام جب رمضان کا مہینہ آتا تھا بہت محنت کرتے تھے، اور جب رمضان چلا جاتا تھا تو دعا کرتے تھے کہ اے اللہ، ہم نے جو رمضان میں عبادت کی ہے تو قبول فرما لے۔ پہلے رمضان کے پہلے انتظار کرتے تھے، اور رمضان جب آ جاتا تھا خوب محنت کرتے تھے، اور رمضان جب چلا جاتا تھا تو دعا کرتے تھے کہ اللہ قبول کر لے۔ وہ طریقہ ہمیں بھی اپنانا چاہیے۔ ہمیں جب عمل کریں تو یہ سوچ کر کے ہمیں مطمئن نہیں ہو جانا چاہیے کہ ہم نے بہت نیکی کے پہاڑ بنا دیے، بہت نیکی کے جھنڈے گاڑ دیے۔ ہمیں نیکی کرنے کے بعد ان کی قبولیت کی فکر کرنی چاہیے کہ ہماری نیکی اللہ کے قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ ہم لوگ تو چھوٹی چھوٹی نیکی کر کے پہلوان بن جاتے، ترم کھا بن جاتے ہیں اور نیکیوں پر اترانے لگتے ہیں۔ ارے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو، ان کے بیٹے اسماعیل کو دیکھو، باپ بھی نبی ہے، بیٹا بھی نبی ہے۔ باپ مستری کا کام کر رہا ہے، راج مستری کا کام کر رہا ہے، بیٹا لیبر کا کام کر رہا ہے، اور دونوں کیا بنا رہے ہیں؟ خانہ کعبہ بنا رہے ہیں۔ اتنا بڑا پیغمبر راج مستری کا کام کر رہا ہے، اور ان کا بیٹا اپنے باپ کا ساتھ دے رہا ہے، لیبر کا کام کر رہا ہے۔ اور یہ دونوں باپ بیٹے جب خانہ کعبہ بنا رہے تھے، اللہ نے نقشہ کھینچا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، یاد کرو جب میرا بندہ ابراہیم خانہ کعبہ کو بنا رہا تھا اور ان کا بیٹا اسماعیل بھی اپنے باپ کا ساتھ دے رہا تھا، اور دونوں باپ بیٹے کی زبان پر کیا دعا تھی؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، پروردگار ہم یہ نیکی کا کام تو کر رہے ہیں، ہم خانہ کعبہ تو بنا رہے ہیں، اے اللہ تو ہماری اس نیکی کو قبول فرما لے۔ وہ دعائیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے خانہ کعبہ بنا کر کہ اے اللہ ہماری نیکی کو تو قبول فرما لے۔ ہم لوگ تو چھوٹی چھوٹی نیکی پر اترانے لگتے ہیں، غرور کرنے لگتے ہیں۔ نہیں میرے ساتھیوں، اگر آپ تراویح پڑھیں، آپ تہجد پڑھیں، آپ رمضان کا روزہ رکھیں تو نیکی پر غرور نہ کریں، بلکہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو نیکی کرنے کی توفیق دی ہے، اور بعد میں اللہ سے دعا کریں کہ اللہ آپ کی نیکی کو قبول فرمائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، رمضان کے استقبال کے موضوع پر یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ وقت کافی زیادہ ہو چکا ہے، آپ حضرات بھی کافی تھکے آ رہے ہیں، اور 2 دن کا یہ پروگرام تھا، دوسرا دن تھا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمیں ہے کوئی سوال آیا ہے؟ اگر کسی کے پاس سوال ہے تو وہاں پرچی میں لکھ کے آپ کو دے سکتے ہیں، یا ڈائریکٹ